انا کا دیوتا ناول بائی عزائی ذہان ایپیسوڈ 17۔ تھکی ہے رات بھی مالک مجھے بھی اس تھکن کی، ریشمی باہوں میں سونے دے، مجھے مدہوش ہونے دے۔ اگر میں بے دلی سے اپنی ماندہ روح کو تیری عبادت میں لگاؤں بھی تو کیا حاصل؟ تجھے دیکھا ہے میں نے دن کی آنکھوں کی تھکن کو، رات کے پردے سے ڈھکتے بھی کہ ہر ایک صبح تیری بشاش تازہ دم زیارت ہو۔ تھکن سے چور ہوں میں بھی، مجھے وہ نیند دے دے جو عبادت ہو۔ آج نخیز پسمردہ لگ رہا تھا۔ کمرے میں ترتیب سے 4 بیڈ لگائے گئے تھے، جس کے آگے ایک ٹیبل، ایک اور اطراف میں چیئرز رکھی گئی تھیں۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار میں قیدیوں کے لیے لاکر لگا دیے گئے تھے۔ وہ لاکر سے شرٹ نکال کر پہنتا، کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مقابل پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سر کے نیچے دونوں ہاتھ جمائے پیر ٹیبل پر رکھے کرسی پر نیم دراز تھا۔ تمہیں بھی میری طرح نیند نہیں آ رہی؟ نوخیز نے بند آنکھوں سے سوال داغا۔ تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ تہران نے سوال پر سوال کیا۔ آج ٹھیک 2 ہفتے بعد اس نے اسے مخاطب کیا تھا، جو کہ اس کا روم میٹ بھی تھا، ورنہ اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا جب سے وہ یہاں آیا تھا۔ تم نے میرا ریکارڈر توڑ دیا جس کے ذریعے میں اپنی محبت کو پیغامات بھیجتا تھا۔ اب میں اپنے رب سے مخاطب ہوں کہ وہ مجھے نیند دے دے تاکہ میں سکون سے سوچ سکوں، لیکن لگتا ہے نیند بھی مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ توقف کے بعد ٹھہر کر مایوس لہجے میں بولا، سونے کی کوشش کرو، آ جائے گی نیند بھی، جواباً کہتا اٹھنے لگا۔ کہا نا مجھے نیند نہیں آئے گی تہران پاشا۔ ہنوز اسی پوزیشن میں وہ بولا، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ مبہم سی تحیر سے وہ گویا ہوا تھا۔ کیسے معلوم نہیں ہوگا یار، ماسکو میں 3 ہی بڑے نام ہیں، ایک دلاور پاشا اور دوسرا میرا دشمن۔ دشمن کا تعارف نہیں دو گے احتشام مجاہد؟ اور تیسرا نام؟ اس سوال پر نخیز نے پلکیں مانگی۔ میرا باپ محسن مرزا، سرد لہجے میں کہتا۔ ٹیبل سے ٹانگیں ہٹا کر وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کس جرم کی پاداش میں سزا کاٹ رہے ہو؟ اس نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر کے دلچسپی سے نخیز جوان کی طرف دیکھنے لگا تھا، جو بے اختیار اسے امان کی یاد دلا گیا تھا۔ اس سوال پر وہ افسردہ ہو گیا۔ اپنے باپ کی وجہ سے؟ کچھ تو تم نے بھی کیا ہوگا؟ اس سے شبہ ہوا۔ ہاں کیا تھا نا، پہلے میں نے اپنی گرل فرینڈ کے شوہر پر ہاتھ اٹھایا کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دے کر کسی دوسرے سے شادی کر لی تھی۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے مجھے حوالات میں ڈلوا دیا۔ میں بھی کم نہیں تھا، پوری ایک رات حوالات میں گزاری تو میرے حواس اڑ گئے۔ دوسرے دن میرے باپ وکیل لے کر آ گیا لیکن میں نے وکیل کو بھی پیٹ ڈالا۔ بس اسی جرم کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں۔ 1 سال ہو گیا ہے، شاید میرا باپ مجھے بھول کے چکا ہے۔ وہ تلخی سے ہنستے ہوئے بتانے لگا، پھر خود کو کمپوز کر کے اس کا دھیان ہٹانے کی خاطر پوچھا، اور تم؟ رات بہت ہو گئی ہے۔ تہران بات ٹال کر تیزی سے اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں، اس نے بے ساختگی سے کہا۔ کیسے؟ اب کی بار اسے تشویش ہوئی۔ ایسے، اس نے مائن خیزی سے ابرو چکاتے ہوئے اخبار ٹیبل پر پھینکا، جس کے فرنٹ پیج پر اس کی خوبرو سی تصویر چھپی ہوئی تھی، جس پر ایک لمبی تفصیل دیکھ کر اس کے اعصاب بوجھل ہونے لگے۔ اس کے اندر تھکن سی اتر گئی تھی۔ اس کی نجی زندگی اخباروں کی سرخیوں کا حصہ بن گئی تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بھولتا کون ہے وقت کے گھاؤ کو، ہجر کے تند طوفانوں میں، وصل کے خواب کی ڈوبتی ناؤ کو؟ بھولتا کون ہے اپنے قاتل کے قاتل خد و خال کو، دکھ اٹھاتے دنوں اور ماہ و سال کو؟ بھولتا کون ہے عمر کی شاخ پر کھلنے والی اس ایک اولین شام کو، بے سبب جو لگا ہے اس الزام کو، پھر تیرے نام کو؟ بھولتا کون ہے؟ نوخیز پھر سے مشاغل فرمانے لگا، مگر اس بار اس نے دھیان نہیں دیا۔ بیڈ پر جا کر تکیا کانوں پر سختی سے دھر لیا کہ اب اسے نیند تو آنی نہیں تھی۔ الف، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے بیٹا؟ کیوں پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو؟ اٹھو، شاباش، باہر چلو میرے ساتھ، تم بہتر فیل کرو گی۔ دن بدن گرتی طبیعت کے باعث مسز دلاور پاشا پریشانی میں گھلی جاتی تھیں۔ ایک جوان بیٹے کے جیل میں جانے کا دکھ جانے کیسے برداشت کیے بیٹھی تھی کہ انہیں اب ایلف کی فکر لگ گئی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ماما، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غیر مرئی نکتے کو گھورتی ہوئی بے خودی کے عالم میں بڑبڑانے لگی، تمہارے بابا نے بہت کوشش کی تمہارے بھائی کو بچانے کی، مگر اس نے خود اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا ہے بیٹا۔ ایلف کے دکھ کی نوعیت ان کی خام خیالی میں بھی نہیں تھی۔
اپنے تہیں اس کے دکھ کا اندازہ لگاتے ہوئے وہ بولی۔ انہیں کیا علم تھا، بھائی کے دکھ کے ساتھ ایک اور دکھ شامل ہو چکا تھا، کسی کے جانے کا دکھ، کسی کی موت پر پشیمانی اور گہرا ملال۔ ان سب چیزوں نے مل کر اسے زندگی سے بہت دور دھکیل دیا تھا۔ امان کی موت کا سکتہ ٹوٹ بھی جاتا، زہیب حسن کی موت پر ملال ختم بھی ہو جاتا، مگر اس حادثے سے جو اتنی زندگی متاثر ہوئی تھیں، سب اس کی ایک غلطی کی نوازشیں تھیں۔ انا پرستی اور خود پسندی نے زندگی کو کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ سوچتی تو اپنا مجرم لگتا، اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی۔ ایلف میری بچی کہاں کھو جاتی ہو؟ جیکی کتنی بار تمہارے رویے کی وجہ سے مایوس ہو کر گئی ہے۔ اٹھو شاباش، یونیورسٹی جایا کرو بیٹا، تمہاری پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ تمہارے بابا اور میں نے تہران کی غیر موجودگی پر صبر کا گھونٹ پی کر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تم بھی معمولات زندگی پر لوٹ آؤ، مت کرو اپنی ماں کو اتنا پریشان۔ وہ بالآخر رو دی تھی، مگر پتھر مورتی میں ڈھلی ایلف پر رتی برابر اثر نہیں پڑا۔ وہ تھکان بھری آہ بھر کر اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر مایوسی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے مردانہ گھڑی نکال لی۔ احساس ندامت یوں اس کے وجود سے لپٹ گیا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ۔ پیشانی پر مٹھیاں پٹکتے ہوئے روتے ہوئے تکیے پر گر گئی۔ اشک ندامت اس کا تکیہ بھگوتے چلے گئے۔ کچھ حد تک اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ محبت اور ندامت سے پیچھے چھڑوانا تو ناممکنات میں سے تھا۔ اس تلخ احساس کو قبول کرنے میں اسے بہت وقت لگ گیا تھا۔ آج 2 سال گزر چکے تھے۔ ہجر کاٹتے کاٹتے زندگی بہت تھوڑی لگنے لگی تھی۔ یہ جدائی اسے قدم قدم موت کے قریب لے جا رہی تھی، عشق کی آگ میں جل جل کر ختم ہو رہی تھی۔ کتنی بار وحشت کی انتہا کو پہنچ کر اس نے سوچا خودکشی کر لے وہ، لیکن حرام موت کا تصور اسے ایسا کرنے سے روک دیتا تھا۔ وہ خودکشی تو نہ کر سکی، مگر پھر بھی مر گئی۔ اس دوران اس نے کئی ایک کامیاب ایگزیبیشن کیے تھے۔ اگر تہران ہوتا تو بہت خوش ہوتا، خود کی ذات سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کی خوشی کا کتنا خیال تھا اسے، اس کامیابی پر سب سے زیادہ حق اس کا تھا۔ وہی پس پردہ اس کا رہنما اور ہمسفر تھا۔ جمشید کے لوٹ آنے کی امید دن بہ دن کم ہونے کے بعد بالآخر دم توڑ چکی تھی۔ کئی جگہ پر اس کی موت کے شواہد ملے تھے۔ شرمین ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ اسے بددعائیں دیتی تھی، پہلے زہیب کی موت کا ذمہ دار اور اب جمشید کی گمشدگی پر بھی صرف اسے مورد الزام ٹھہرانے لگی تھی۔ چیخ چیخ کر اسے گھر سے نکل جانے کا کہتی، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ چونکہ شرمین کی حالت قابل رحم ہو چکی تھی، کمال حسن نے اس کے حسن کو سراہنا تو دور اسے ایک نظر دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ پھر سے اپنے ڈوبتے ہوئے بزنس کو ابھارنے کے لیے کڑی کوششیں کر رہا تھا۔ شرمین کے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کا وقت کس کے پاس تھا؟ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی۔ کبھی کمال حسن کو بددعائیں دیتی تو کبھی بے بسی کی تصویر بنی ہوئی خاموش ہو جاتی، جیسے اس محل جیسے گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ آئیے آئیے، بھی کمفرٹیبل، کہیے کیا لیں گی آپ؟ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم کام کی بات کرتے ہیں۔ سفینہ خانم نے نخوت سے عروج کھائے۔ یہ جگہ ان کے شایان شان نہ تھی، مگر مجبوری تھی، مارے باندھے آ ہی گئی۔ قرائے تم ذرا باہر جاؤ۔ آر یو شیور میم؟ ہاں اوکے۔ مقابل نشست پر بیٹھے شخص کے چہرے پر عجیب سی بےقلی چھائی دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا، مگر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ ذرا کرخت آواز میں پوچھنے لگی۔ مجاہد؟ مجاہد کا نام مت لو، تم اپنا درد بتاؤ، سفینہ خانم سختی سے کمال حسن کی بات رد کرتے ہوئے بولی۔ وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سفینہ جی، مجاہد ملا تھا مجھے، وہ پہچان گیا ہے کہ آپ ہی اس کی سفینہ ہیں۔ کمال حسن کے چہرے پر عجیب سی چمک ابھر آئی تھی، تو سفینہ خانم کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا تھا۔ تو یہ کہ مجاہد کے پاس اس حادثے کی ریکارڈنگ اور گواہ دونوں موجود ہے، اگر وہ چاہے تو۔ کم ٹو دی پوائنٹ مسٹر کمال۔ سفینہ خانم نے ہاتھ اٹھا کر بات قطع کی۔ اس شخص کی باتوں سے لالچ کی بو آ رہی تھی، لیکن اس وقت ان کے ہاتھ ایک مجبوری نے باندھے ہوئے تھے، انہیں مجاہد کی زبان ہر حال میں بند کرنا تھی۔ آپ کو مجھے الیکشن کا ٹکٹ دلوانا ہوگا، وہ بھی میری مرضی کی سیٹ سے۔ تمہیں کیوں؟ سفینہ خانم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مجھے اس کا نمائندہ سمجھ لیجیے، میں اس کی جگہ سنبھال لوں گا۔ اب آپ ایک قیدی کو جیل سے اٹھا کر لوگوں کا نمائندہ بنانے سے تو رہیں، اس کے بدلے میں تم مجاہد کو جیل سے رہا کرواؤ گے، ایسا ہی ہے نا کمال حسن؟ ان کی عیاری و مکاری پر کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہا۔ جی بالکل، کمال حسن نے مسکرا کر خفیف سے غم سے گویا داد وصول کی۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گی۔ ساڑی کا پلو تھامتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر چاکلیٹی براؤن بالوں میں بالا سیاہ 3 پیس میں ملبوس خوبرو شخص بینڈ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے محویت سے وال پر لگی پینٹنگ کو دیکھتا جا رہا تھا، قدم اٹھاتا جا رہا تھا، چہرے پر بے نیازی تھی، سکون ہی سکون تھا۔ پھر ایک جگہ قدم تھم گئے۔ نایاب نسل کے گھوڑوں کا شوقین تو تھا، گھڑ سواری بھی دل دادا تھی۔ وال پر تصویر دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ بالواسطہ اس کی نگاہ گلاس وال کے پار گارڈن کے منظر پر ٹھہر گئی، جہاں زلف نوروز بالوں کو ہیئر بینڈ میں مقید کیے آس پاس کے ماحول سے ماورا رنگوں سے کھیل رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے،
مگر کہاں؟ چلو احتشام، یس مام، ہو گئی ڈیل۔ وہ چونک کر پلٹا۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ مگر آپ کو سوچنے کے لیے ضرورت کیوں محسوس ہوئی مام؟ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے گارڈن ایریا میں پہنچ چکے تھے۔ سفینہ خانم کے قدم تھمے۔ پلٹ کر جواب دیتے ہوئے بولی، کیونکہ یہ کوئی بزنس ڈیل نہیں، سیاسی کا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا۔ وہ سب چھوڑو، تم اپنے بابا سے اس ڈیل کا تذکرہ مت کرنا، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ ان کی ساری باتیں سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں، اس لیے اس نے ہاں ملانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ویسے بھی سفینہ خانم اپنے فیصلوں میں خود مختار تھی، اپنے منوانے پر آتی تو فہیم مرزا جیسی شخصیت کو بھی دھول چٹا دیتی تھی، حالانکہ وہ ان کے شوہر کے رتبے پر فائز تھے۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گارڈن میں ایک نگاہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ وہ اب بھی وہیں تھی۔ اس نے سر جھٹک کر گاڑی ریورس گیئر میں ڈالی۔ صرف ایک تیرے لیے آنکھ یہ تر تھوڑی ہے، مجھ پہ کیا گزری ہے یہ تجھ کو خبر تھوڑی ہے، ڈر ہے جو مجھ کو بھلا تجھ کو وہ ڈر تھوڑی ہے، میرے کاندھوں پہ کوئی تیرا یہ سر تھوڑی ہے، اب تو بنتا ہے میرا گرنا ہر ایک ٹھوکر پر، اب تیری مجھ پہ وہ پہلے سی نظر تھوڑی ہے، تجھے نیندیں مبارک ہوں تیری صبح حسین، تیرے خوابوں میں بھلا میرا گزر تھوڑی ہے، ساتھ چلتا ہے صدا موڑ جدائی والا، یہ محبت کوئی آسان سفر تھوڑی ہے، ہر مسافر کو ہے درکار گھنا سبز درخت، مجھ سایہ بے سایہ و بے سود شجر تھوڑی ہے، کیسے نادان طبیبوں سے پڑا ہے پالا، جہاں ڈھونڈے ہے میرا دل وہ ادھر تھوڑی ہے، دور کیسے ہوں شکایات حسن والوں کی، میری قدرت میں بھلا شمس و قمر تھوڑی ہے، عشق نے مار دیا مار دیا مار دیا، شور مت کیجیے کوئی تازہ خبر تھوڑی ہے، شہر لٹتا ہے لٹے میری بلا سے صاحب، ابھی آباد کوئی میرا یہ گھر تھوڑی ہے، رنج و غم درد و الم ہنس کے اٹھا لیتے ہیں، ہم نے ایک اس کے سوا سیکھا ہنر تھوڑی ہے، دست و پتھر سے بلا کیسی شکایت ابرک کوچائے جانا کوئی یہ غیر کا سر تھوڑی ہے، تم سے ملنے کوئی آیا ہے، وہ جو آنکھیں بند کیے اپنے مخصوص انداز میں براجمان تھا، آفیسر کے زوروں سے دروازہ کھٹکھٹانے پر جی بھر کر بد مزہ ہوا، مجھ سے ملنے بھلا کون آئے گا، میرے تو ارے کیٹی میری عزیز تو یہاں کہاں؟ وہ ایک دم خوشگوار موڈ میں آ گیا اور سیدھا لڑکی کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ کیٹی اس کی پرانی دوست تھی، ہر دور میں اس کی بہترین ساتھی رہی تھی، آج کل مقامی اخبار کے لیے کام کر رہی تھی، بالخصوص احتشام مجاہد کے متعلق خبریں لاتی تھی، وہ اس سے کئی دیر باتیں کرتا رہا، اچانک اس کی نگاہ تہران پر پڑی، روم میٹس ہونے کے ناطے تہران سے فری ہونا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تہران ادھر آؤ۔ کیا ہے؟ اس نے دور ہی سے پوچھا۔ آنا یار، تجھے اپنی دوست سے ملواتا ہوں۔ مہربانی تمہاری، مجھے تمہاری دوست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹھگ سے جواب منہ پر مار کر یہ جا وہ جا نوخیز اپنا منہ لے کر رہ گیا۔ برا مت ماننا، یہ ایسا ہی ہے۔ کیٹی گہری نگاہیں اس پر ٹکائے گنگنائی، تو کن جہانوں سے اترا ہے ماوائے سخن، زمین ذات تو اتنے حسین نہیں ہوتے۔ جاتے جاتے آواز تہران پاشا کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی، وہ نظر انداز کر گیا۔ چھوڑو نا، تم نے دیکھ لیا نا اسے، بس تم دونوں ہی ہو۔ کیٹی کی نگاہیں ابھی بھی وہیں مرکوز تھیں جہاں سے وہ گیا تھا۔ ہاں، لیکن تمہیں بہت محتاط ہو کر کرنا ہوگا یہ کام، اس اڑیل گھوڑے کو کیسے مناؤ گے؟ کیٹی نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، سچ میں پتہ نہیں، مگر مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، کسی بھی طرح میں مزید اس جیل میں نہیں رہ سکتا۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ امید ہے سب اچھا ہی ہوگا۔ وہ بیگ کاندھے پر لٹکا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اگلی ملاقات کا وقت بتا کر فوراً چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، تہران پاشا نے آہنی گرفت میں دبوچ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ کیا چل رہا ہے یہ سب؟ گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ کیا چل رہا ہے؟ نوخیز ایک دم بوکھلا گیا۔ تمہیں لگتا ہے بچہ ہوں میں؟ اس کی آنکھیں قہر برسانے لگی تھیں۔ بتاتا ہوں، پہلے مجھے چھوڑو تو صحیح۔ وہ مزید اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا تھا، سو ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے ہار مانی۔ بکو اس نے خود سے دور دھکیلا۔ میں بھاگنا چاہتا ہوں جیل سے، اس لیے کہ میں اب کڑوے کسیلے دن کاٹ کر عاجز آ گیا ہوں، اور تم بھی بے گناہ ہو، میں نے سوچا تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ آخری جملہ قدرے جتاتے ہوئے وہ بولا تھا۔ تم سے کس نے کہا میں بے گناہ ہوں؟ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرے دل نے ایک انگلی سینے پر دھری۔ بکو مت۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے تم پر لگے الزامات بے بنیاد ہے، تم کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، مجھے یقین نہیں۔ بیڈ پر گر کر کوہنی کے بل اونچا ہوا اور بے تکلفی سے کہنے لگا۔ وہ اب ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ اگر تم یہ سب باتیں مجھے چکر دینے کے لیے کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ رہی بات جیل سے بھاگنے کی تو بس شوق بھاگے، مجھے اس میں انوالو مت کرو، ورنہ میں تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گا۔ فورسز کے سامنے ایک خطرناک تیور لیے اسے دھمکی دے کر مصروف نظر آنے لگا۔ یوں لگتا تھا اگر وہ جیل سے باہر جائے گا تو سب تہس نہس کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ خود کو سنبھال رہا تھا، اس کے بغیر رہنے کی عادت ڈال رہا تھا۔
مگر عادتیں اتنی جلدی کہاں بدلتی ہیں، نہیں جانتا تھا یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ جب 7 سال کی قید کاٹ کر جیل سے باہر قدم رکھے تو اس کے دل سے وہ نکل چکی ہو۔ نیلگوں آنکھوں میں دور دور تک کہیں اس کا عکس نہ ملے، سوچوں کے بھنورے اس کی قید سے نکل آئیں اور دل محبت کی قید سے آزاد ہو جائے۔ مگر تلخ حقیقت تو یہ تھی اس کے بعد اس کی ذات میں ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ خالی پن ہر لمحہ اسے شدت سے محسوس ہوتا تھا۔ اگر اس 4 دیواری میں قید نہ ہوتا تو نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا۔